نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں 17 پارہ اس کا خلاصہ اور مضامین بیان کیے جائیں گے۔ ناظرین، اس میں 2 صورتیں مکمل ہیں، سورۃ الانبیاء اور سورۃ حج۔ تو سورۃ انبیاء میں 3 باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، ان میں قیامت، رسالت اور توحید کے مسائل بیان فرمائے گئے۔ نمبر 1، قیامت میں بتایا گیا کہ قیامت کا وقوع اور حساب کتاب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہیں۔ نیز قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی کی طرف اتر رہے ہوں گے۔ اس کے نیز مشرکین اور ان کے اصنام جو بت ہیں، قیامت کے دن وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ نمبر 2 پہ رسالت کے متعلق فرمایا گیا ہے اسی سورۃ انبیاء میں۔ رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور ان 17 میں سے کچھ انبیاء علیہ السلام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے اور باقیوں کا اجمالی ذکر کیا گیا ہے۔ جی، تو انبیاء سابقہ کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے آپ کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آپ نے اللہ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچا ہے، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اور اسی دعا پر یہ سورۃ الانبیاء اختتام ہوتا ہے۔ یعنی رب احکم ٹھیک ہے، اس کو کاٹ لینا، اچھا ٹھیک ہے، چلنے دیں۔ آگے اس میں توحید کے مسائل ہیں۔ توحید پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ توحید کے بارے میں آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، اور ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کیا، اور پھر ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ آگے اس آیت میں آتا ہے کہ ہم نے زمین اور پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کو کہ بوجھ سے زمین نہ ہلنے لگے۔ اسی طرح ہم نے نمبر 4 پہ ہم نے زمین کو کشادہ راستے دیے تاکہ لوگ اس پر چلیں۔ آگے ناظرین، آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور دن رات سورج چاند ستارے بنائے، اور ہر ایک کو وہ اپنے مدار کے اندر ہی انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، اور نہ ہی ان میں کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے، نہ ہی ان میں کوئی چیزیں خلط ملت ہوتی ہیں۔ پھر سورۃ حج شروع ہو رہی ہے، اور اس میں 6 باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں نمبر 1 قیامت ہے، یعنی قیامت کی ہولناکیوں کے جو دل دہلانے والے مناظر ہیں ان کا منظر کشی کی گئی ہے۔ پھر تخلیق انسان سے موت تک یہ 7 مراحل بیان کیے گئے ہیں، مثلا ان میں مٹی، خون اور لوتھڑا اور بوٹی اور بچہ، پھر جوان، بوڑھا، یہ اسی صورت مبارک میں بیان کیا گیا ہے، اس کے جو انسان تخلیق کے جو مراحل ہیں ان کے بارے میں۔ اس کے بعد بوڑھا یعنی پھر ان کو بتایا گیا۔ آگے پھر جا کر مذہب کے لحاظ سے اللہ نے 6 گروہ بتائے ہیں، جس میں مسلمان، یہودی، صابی یعنی ستارہ پرست، عیسائی، مجوسی، سورج و چاند اور آگ کے پجاری، اور نمبر 6 پہ ہیں مشرک جو بت پرست تھے، جو مکہ مکرمہ میں بھی تھے۔ نمبر 4 پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج ہے، اور نمبر 5 مومنوں کی 4 علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں آگے چل کے، جن میں خوف خدا اور صبر کرنا اور نماز کی پابندی اور نیک مصارف میں اپنا مال خرچ کرنا۔ اس نمبر آگے اس میں پھر کچھ اور احکامات ہیں، مثلا مناسک حج ہیں، اقامت صلاۃ ہے، اور جانوروں کی قربانی ہے، جہاد وغیرہ ہے۔